السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے، یعنی قرآن کا علم برائے عمل ہو. اس نیت کے ساتھ انسان سیکھے کہ میں جو سیکھوں گا اس پر عمل بھی کروں گا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، تو انہوں نے یعنی لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا، یعنی خالی تلاوت کرنا عمل سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرتے تھے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی نہ بھی یاد تھا. یعنی اہل القرآن کون تھے؟ جنہیں قرآن حفظ نہیں بھی تھا لیکن وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے. یعنی جب تک انسان قرآن پر عمل نہ کرے اس کو اہل القرآن نہیں کہا جاتا. لیکن جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے، نہ اس کو سمجھے نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرے، تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسا کہ تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے. یعنی انتہا درجے کی درستگی کے ساتھ قرات کرے، لیکن اگر اس کو سمجھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا. حسن بصری کہتے ہیں کہ اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا. انہیں اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں. تو بچوں کو اگرچہ لفظ لفظ سمجھ نہ بھی آئے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی پارہ وہ پڑھیں یا سورت کوئی پڑھیں یا کوئی حصہ پڑھیں تو اس کا مفہوم ان کو معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. بلکہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ناظرہ قرآن پڑھانے والے ہیں وہ اپنے لیے لازم کر لیں کہ پڑھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ حصہ، یعنی سارا تو ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات، کیونکہ ناظرہ کا پڑھنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس میں سے چاہے تو کوئی آیت سلیکٹ کر لیں، چاہے تو اوور آل خلاصہ بتا دیں، لیکن کوئی نہ کوئی کام کی یا عمل کی بات ضرور بتائیں تاکہ قرآن کا حق ادا ہو. قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا خیال رکھا جائے. یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک انسان سے کہا، تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں. اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی احکامات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت تکلف سے نہیں ادا کیا جاتا اس کے حروف کو. مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں. اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں، خطبہ چھوٹا کرتے ہیں. وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں. اور ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے. علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے. اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا، یعنی احکامات پر عمل نہیں کیا جائے گا. مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے. اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے اور نماز چھوٹی کر دیں گے، قل واللہ پڑھ کے نماز ختم. اور اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے، یعنی باتیں زیادہ کریں گے لیکن عمل کم ہوگا. تو ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرے کہ واقعی وہ قرآن کو سچا مانتا ہے، کیونکہ جس چیز کی سچائی کا اسے یقین ہوتا ہے اسے وہ اپنے عمل میں بھی ضرور لے کر آتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو استعمال بھی کرتا ہے. 12واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا اور موجود ہے۔ یہ زمین اللہ نے بنائی اور اس پر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہیں یا جن ہیں یا حیوانات ہیں یا چرند پرند ہیں یا مچھلیاں ہیں یا پانی کی مخلوق ہے، یہ سب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، گویا اللہ ہی رازق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے، اس کی تخلیق، اس کے اخلاق، اس کے رزق اور اس کی موت۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اسے اسی طرح پالے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے لیکن بہت پریشانی نہیں۔ ہاں، پریشانی اور فکر آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے کہ کل کیا ہوگا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ اس کے مستقر، اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے۔ قرارگاہ سے مراد ماں کا رحم ہے، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان، یعنی جہاں وہ ٹک کر تخلیق پاتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد اس کو پھر زمین کے اندر سونپ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ انسانوں کو نہیں پتا ہوتا، اس قبر میں کون ہے، کس قسم کا رنگ ہے اس کا نہیں پتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے۔ تو وہ مستقر کو بھی جانتا ہے، وہ مستودع کو بھی جانتا ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کامل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ اور یہ صرف علم اس کے پاس ہی نہیں بلکہ کل فی کتاب مبین، یہ علم لکھا ہوا بھی ہے، یعنی انسان کی تقدیر میں یا حیوانات کی قسمت میں کیا ہے یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور اس کے کتاب میں ہے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن ہوئی تھی، جمعے پہ ختم ہوئی، اور پھر اس کا عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ 7 آسمانوں کے بعد پانی، اور پانی کے اوپر اس کا عرش۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس کا امتحان لینا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور جس میں طریقہ بھی اچھا ہو۔ اچھی نیت یعنی اخلاص، اور اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، یعنی اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو مانتے نہیں۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، یعنی کسی بھی قوم سے جو نافرمان ہے، تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے عذاب کو روک رکھا ہے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہاں سے ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کو وہ دور سمجھتے تھے وہ ان کے سر پہ مسلط ہو جائے گی۔ اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں، یعنی اچھے حالات کے بعد تکلیف دہ حالات آ جائیں، تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کا حال ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، وائی می۔ اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں، یعنی تکلیف دہ حالات کے بعد اچھے حالات ہوں، تو کہتا ہے کہ میری تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ پھر وہ اترانے اور تکبر کرنے لگتا ہے، یعنی بجائے اس کے شکر ادا کرے وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو انسان کا حال کیا ہے کہ زیادہ تر وہ ناشکری ہی کرتا ہے، تکلیف میں بھی ناشکری اور خوشحالی میں بھی ناشکری۔
حالانکہ انسان کی زندگی میں دن اور رات آتے رہتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح وہ باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کو محبت نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا آیا؟ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، تکلیف دہ حالات پیدا ہو گئے. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے ہاں پہنچ گئے، خوشحالی آ گئی. پھر کیا ہوا؟ وہاں آزمائش آ گئی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، وہاں سے جیل خانے میں پہنچا دیے گئے. پھر کیا ہوا؟ تکلیف کے بعد پھر آسانی آئی تو جیل خانے سے نکال کے مصر کے تخت پر بٹھا دیے گئے. تو ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کس طرح زندگی میں رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتا ہے. جب اچھے حالات ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے قریب رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اور اگر پھر اچھے حال کے بعد تکلیف دہ حالات آئیں تو پھر بھی صبر کے ساتھ خوشحالی کا انتظار کریں اور ناشکری نہ کریں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. مگر ان قباحتوں سے وہ لوگ مستثنا ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر ہے، جنت الفردوس ہے. یعنی جو لوگ تکلیف دہ حالات میں بھی شکر گزار رہے، یعنی بیمار ہیں، بھوکے ہیں، کسی اذیت تکلیف ذہنی پریشانی میں ہے، جب ان سے ان کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کوئی حال نہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے. تو ایمان والے، صبر والے، نیک عمل کرنے والے بد اخلاقی سے اور ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں. وہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ایک نئے معنوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصیبتوں کے چھٹ جانے کا انتظار کرنا، کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے. This shall too pass، یہ بھی نکل جائے گا، جیسے اچھے دن نکل گئے یہ بھی نکل جائیں گے اور اس کے بعد آسانی ہو جائے گی. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں، اور اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تو آپ تو محض ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر مختار تو اللہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر اور حوصلے والے تھے، تو ان پر بھی بعض اوقات ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی تھی جو کسی ایک عام انسان پر ہوتی ہے کہ جو اپنے حالات سے پریشان ہونے لگتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آپ کا مقام یاد دلا رہے ہیں اور آپ کو کانفیڈینس دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں کہ آپ کے پاس مادی وسائل کی کثرت نہیں، آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کی بنا پر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. اللہ نے آپ کو جس چیز کے لیے چنا ہے اس پر نظر رکھیں. ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم irrelevant چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں، چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں، چونکہ میرے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو میں دین کا کام کیسے کروں. نہیں، اللہ نے اگر آپ کو دین کا علم دے دیا، اللہ نے اگر آپ کو یہ راہ دکھا دی، اس کام کے لیے چن لیا، تو اس کو اپنے لیے بہت بڑا آنر سمجھیں، اس پر فوکس کریں اور باقی چیزیں اللہ کے سپرد کر دیں. وہ ٹیک کیئر کرے گا اور ان کو درست کر دے گا. یا وہ یہ کہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے. آپ ان سے کہیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ. اللہ کے سوا جس جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو. پھر اگر وہ تمہیں اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے. سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ قرآن کی اصل دعوت ہے کہ لوگ اس کی عبادت کی طرف آئیں. پھر کیا تم اس امر حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں. یعنی جو وہ نیکی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بس وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، تو ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے. یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں. یعنی جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، پھر انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی بے سود ہوں گے.
تو یہاں بنیادی طور پر ریاکاروں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو اپنے نیک اعمال کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں سے واہ واہ چاہتے ہیں اور شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر نیک بی بی کہلانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بہت ایماندار اور شریف سمجھیں تاکہ اس کی آڑ میں ہم مزید دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر سکیں. کیونکہ یہ دین والوں پر لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو بعض لوگ دین کی آڑ لے لیتے ہیں تاکہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کریں اور اس کے پیچھے پھر وہ اپنی مذموم نیتوں کو پورا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے سزا بتائی گئی ہے. بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو، پھر اسی رب کی طرف سے ایک شاہد وہی بات پڑھ کر سنائے، اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات میں بھی موجود ہو جو لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت تھی، تو کیا وہ اس بات میں شک کر سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور ان گروہوں میں سے جو کوئی ایسی بات کا انکار کر دے تو اس کے لیے دوزخ ہی کا وعدہ ہے. لہذا آپ کو ایسی بات میں شک میں نہ رہنا چاہیے، بلا شبہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت سلیم ہوتی، جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ بہت سا علم نہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کتاب ہدایت سے ان کا انٹریکشن ہو جاتا ہے اور کوئی ان کو اللہ کی آیات اور کتاب میں سے وہی چیز پڑھ کے بتاتا ہے، اور پھر پچھلی کتابوں سے بھی رہنمائی اور گائیڈنس ان کو ملی بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ شک میں نہیں رہتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جو علم کے گہوارے میں پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر ان کے درمیان میں ہوتے ہیں، ہر طرح کے دلائل موجود ہوتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مانتے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حق آنے کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے. دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی رب پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ شرک کرنا یا ان باتوں کو ان سے منسوب کرنا جو اس نے فرمائی نہیں. الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجروی تلاش کرتے ہیں، یعنی دین کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں. تو جو یصدون ہے یہ کون ہے؟ جو اپنے آپ کو بھی حق کی پیروی سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اطاعت کرنے سے روکتے ہیں، اور دین کے اندر ٹیڑھا پن نکالتے ہیں اپنے خیال سے، اپنی ٹیڑھی عقل کے مطابق، تاکہ لوگوں کو اللہ کی فرما برداری سے روکا جا سکے. تو یاد رکھیے دوسروں کو گمراہ کرنا انتہائی ظلم ہے، اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی. یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا. انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کرتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا. یعنی بھٹکانے والوں کو دگنا عذاب ہوتا ہے، خود بھٹکنے کا بھی اور اوروں کو بھٹکانے کا بھی. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے تھے سب انہیں بھول جائیں گے. یعنی آخرت میں جب عذاب سامنے آئے گا تو پھر یہ سب مکاریاں ختم ہو جائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب دوسرا گروہ ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، اس کے آگے عاجزی اختیار کی. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اخبات ہوتا ہے دل میں جمے ہوئے خوف کی وجہ سے جو خشیت پیدا ہوتی، یعنی آلریڈی اللہ سے ڈرتا ہے انسان، لیکن کسی کسی وقت وہ چیز اوپر آ جاتی ہے اور انسان کی آنکھیں بھی ڈبڈبانے لگتی ہیں، اور انسان اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے دعائیں کرتا ہے. یعنی ایک طرف وہ اکڑنے والے اور بہکانے والے لوگ ہیں، تو دوسری طرف بالکل ان کے اپوزٹ عاجزی اختیار کرنے والے لوگ. مثل الفریقین کالاعمی والاصم، ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں.
پھر کیا اس مثال سے تمہارے پلے کچھ نہیں پڑتا، یعنی تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ اور سمجھنے کی ضرورت کیا کہ ہم کس گروہ سے بلانگ کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. اور کس لیے آیا ہوں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں، اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بادی و نظر میں بظاہر ہمیں کمینے معلوم ہوتے ہیں. یعنی تمہارے فالوورز بڑے تھرڈ کلاس لوگ ہیں ان کے خیال میں، کیونکہ وہ غریب ہیں، بہت زیادہ کوئی دنیاوی سٹیٹس نہیں ہے ان کا. پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی بھی فضیلت نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. پیغمبر کا کام ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینا، اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کس نظر سے کہ ان کے پاس مال و دولت کتنا ہے، ان کے جو سوشل سرکل ہے وہ کیسا ہے، کون لوگ ان کے فالوورز ہیں، کتنے ریسورسفل ہیں. ارریلیونٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ، کیونکہ پیغمبر سے ہدایت لینی چاہیے، نہ کہ اس کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ جو دنیا لگی ہوئی ہو وہ دیکھنا مطلوب ہو. اور یہی چیز کسی بھی داعی سے، یعنی جب کوئی شخص دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں اور اس کا بیگ کیسا ہے. یہ دیکھنا چاہیے وہ بات کیا کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، دلیل کیا ہے، اور وہ بات دل کو کتنی لگتی ہے. تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت بھی عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہ آ رہی ہو، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پہ چپکا سکتے ہیں کہ تم ضرور ایمان لاؤ، اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو؟ یعنی میرے دلائل کو دیکھو اور میرے مقام اور مرتبے کو دیکھو کہ اللہ نے نبوت عطا کی ہے. اور اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگتا، یعنی میں اپنا مال بڑھانے نہیں آیا. دنیا کو پار کر کے آگے دیکھنا شروع کرو. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا. ایمان والوں کا درجہ خواہ انسانوں کی نظر میں حقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑے عظیم ہوتے ہیں. بلال حبشی کا جو مقام تھا وہ قارون کا نہیں تھا. اگر قارون بے شمار خزانے رکھتا تھا لیکن اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئی. اور بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ انہیں سیدنا کہہ کے پکارتے تھے، حالانکہ وہ غلامی سے آزاد کیے گئے تھے. تو یہ سٹیٹس انہیں کس نے دیا؟ دین نے دیا. تو دین انسانوں کی قدر ان کے ایمان کی وجہ سے کرتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت نہیں، یا کوئی مقام نہیں، یا کوئی آپ کو پوچھتا نہیں. یہ دیکھیں اللہ کی نظر میں، مالک کائنات کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے. ساری دنیا بھی مل کر آپ کو بڑا مان لے، اور اگر اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر برابر بھی کوئی مقام نہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا. وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہی جہالت کی باتیں کرتے ہو. یہ بھی جہالت ہے. یعنی ایسے لوگ جو دنیا کی بڑی پہچان رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے سمارٹ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہیں جو حقیقت کو نہ سمجھیں کہ انجام کس کا اچھا ہے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ تم ذرا بھی غور نہیں کرتے. یعنی یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا تو میرا کیا بنے گا؟ یعنی تمہیں خوش کرتے کرتے. تو یاد رکھیے، لوگوں کی قدر ان کے دین، ایمان اور تقوی کی وجہ سے کریں، چاہے ان کا دنیاوی مقام کچھ بھی نہ ہو. ان کو دین کی وجہ سے عزت دیں، اور ان کو دین کی وجہ سے عزت وہی دیتا ہے جس کے اپنے اندر دین ہو. جس کے اپنے اندر اللہ کی محبت ہو تو وہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے لازماً محبت کرتا ہے. جو خود دین کی ترقی چاہتا ہے وہ دین کے لیے چھوٹا سا کام کرنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے کہ یہ بھی اسی منزل کے مسافر ہیں جس طرف میں جا رہا ہوں. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں،
نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں. جو ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے. اگر میں ان سب باتوں سے کوئی بھی بات کہوں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی کھل کے بتا دیا کہ میرا مقصود دنیا نہیں ہے اور نہ میں دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا انسان بن کے تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں. تو داعی دین کو پوری طرح کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ جو وہ پیش کر رہا ہے وہ سب سے بڑا سچ اور حق ہے، اور اس کو ان مادی اور کمزور سہاروں کی ضرورت نہیں. ایک دین کی تبلیغ کرنے والے کو اپنے اخلاق پر، ایمان پر، اپنی عبادات پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیزیں اس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. مال و دولت سیکنڈری چیز ہے، ظاہری وسائل اور چمک دمک جو ہے یہ سیکنڈری چیز ہوتی. لیکن افسوس کے بعض اوقات دین کا کام کرنے والے بھی ظاہریت پر بہت آ جاتے ہیں، اوپر کی چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں اور اندر سے اپنے رب کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے، تو پھر ترقی نہیں ہوتی. وہ کہنے لگے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا، تو اب اگر تم سچے ہو تو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے تھے وہی لے آؤ. نوح علیہ السلام نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور پھر تم اسے بے بس نہ کر سکو گے. عذاب آ گیا تو ٹالے ٹل نہ سکے گا. اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے جبکہ اللہ ہی کو یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر بندہ کیا کرے؟ تو بات وہی تقدیر کا مسئلہ ہی ہے. جب بھی ایسا خیال ذہن میں آئے تو سوچئے اللہ ظالم نہیں کہ کسی کو ہدایت سے پکڑ کے روک دے. اللہ علیم اور حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے پیچھے. ہمیں نہ پتا ہو تو ہم جاہل ہیں، تو اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں غلط گمان نہ کریں. وہی تمہارا رب ہے، تم اسی کی طرف واپس جاؤ گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، اور تم جو جرم کر رہے ہو میں ان سے بری ذمہ ہوں. اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے اب ان کے بعد کوئی ایمان نہ لائے گا، لہٰذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا، یعنی سفارش نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو وہ اس کا تمسخر اڑاتے، مذاق اڑاتے. پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، اگر کوئی ہمارا اڑا لے تو ہم کیا چیز ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسا ہی مذاق اڑائیں گے. یاد رکھیے دین کے راستے میں اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا. اور نوح علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اب تو تم کشتی بنا رہے ہو، بڑھئی بھی بن گئے ہو. یاد رکھیے سب سے زیادہ سخت آزمائشیں، ہر قسم کی آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان سے قریب تر لوگ ہوتے ہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دین کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی اذیتوں کو نظر انداز کر کے اپنا کام کرتے چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پہ صبر نہیں کرتا، یعنی سب سے بائیکاٹ کر کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہے. اس میں کوئی خیر نہیں. خیر کس میں ہے؟ لوگوں سے ملے جلے، کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کسی سے کوئی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کوئی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو الزام دے رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کے مشن کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کے دھوکے اور دوغلے پن کا آپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو چھوڑ نہیں دیتے. آپ خیرخواہی اور اصلاح کا کام جاری رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ سے اجر چاہیے. ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، ان سے کسی صلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. تو داعی دین آخر دم تک، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک لوگوں کے خیر خواہ رہے. تو کیا ہوا؟ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے، ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید مسلمان ہو گئے. یہ طویل صبر کے نتیجے میں کامیابیاں حاصل ہوئی تھی. تو اس لیے جو شخص دین کی طرف بلائے اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور کام کرتے چلے جانا چاہیے، اور ہر طرح کی باتوں اور لوگوں کے مذاق اڑانے اور اذیتوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے، انہیں اگنور کر دینا چاہیے، اعراض برتنا چاہیے.
فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا. تنور سے مراد بعض مفسرین ایک خاص جگہ لی، لیکن عمومی رائے یہی ہے کہ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا. تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، بجز ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور جو ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی سوار کر لو. اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے. کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے یا اس سے بھی کم. یہ 950 سال کی کمائی تھی. اتنا طویل صبر. نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے. میرا رب یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا نام بابرکت ہے. اور رات کو بھی اسی طرح جب اپنے گھر کا دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کریں. کبھی یاد رہا ہمیں اس وقت بس ٹک کر کے بند کر دیتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. تو آج سے اپنی یہ ہیبٹ بھی انشاءاللہ بنائیں. پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر چراغ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کر پانی کا برتن ڈھانک دو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانک دو. یعنی رات کو برتن کھلے نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے آسمان سے، بیماری اترتی ہے، اور جو کھلے برتن ہوتے ہیں ان میں گھس جاتی ہے اور پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے. تو اس لیے ہر چیز پر بسم اللہ، یعنی جس چیز میں آپ چاہیں کہ اللہ برکت ڈالے وہاں بسم اللہ پڑھیں. اللہ کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ خیر اور بھلائی ہی آئے گی. وہ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، اتنی اونچی. اس حال میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا. بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے. بیٹا بری صحبت کا شکار تھا، اس کی دوستی منکرین کے ساتھ تھی، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ تھی، تو آخر میں بھی وہ انہی کے ساتھ تھا. اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کر دے، بس اللہ ہی بچا سکتا ہے. اتنے میں دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب کے رہ گیا. یاد رکھیے دنیاوی اسباب خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے. موت کا وقت آئے اور انسان بند قلعوں میں کیوں نہ گھس جائے، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی. اصل پناہ اللہ کے پاس ہوتی ہے. تو انسان کو کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا تھامنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو بیٹے نے باپ کی بات سننے کی بجائے، ایک پیغمبر کی بات سننے کی بجائے پہاڑ کا سہارا لیا، ادھر چڑھ جاؤں گا. پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، یعنی جب یہ سب ڈوب گئے پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جاؤ. اور نگلنا کیا ہوتا ہے؟ یکدم. یہ نہیں تھا کہ بہت دن لگے کہ آہستہ آہستہ رس رس کے نیچے گیا، سب ایک دم نگل لیا اس نے. اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جا. اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا، یعنی پانی اندر چلا گیا، زمین خشک ہو گئی. اور فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ بھی سچا، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں. اللہ نے جواب دیا نوح وہ تیرے اہل سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، لہذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرو. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی سی درخواست نہ کرو. خون کے رشتے بھی تبھی رشتے ہوتے ہیں جب ان میں ایمان ہو. اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. جہاں ایمان نہ ہو وہاں حسب نسب کا رشتہ بھی کٹ جاتا ہے. یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، حالانکہ بیٹا تھا. کہا نہیں تمہارا بیٹا نہیں، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. تو یاد رکھیے
دنیا میں بھی اولاد تبھی راحت کا باعث ہوتی ہے جب وہ نیکی کی طرف ہو، اور آخرت میں بھی تبھی ملاقات دوبارہ ہوگی جب وہ ایمان پر جائیں گے. اس لیے ہماری سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ تربیت اولاد کے ذریعے بچوں کو اپنا ہمراہی بنانا کہ دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہیں. جو بچے دنیا میں دین پر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو والدین کا بہت احساس ہوتا ہے، وہ ہر موقع پر آپ کے کام آتے ہیں. اور جن کو آپ نے دنیا کی محبت دے دی اور وہ اپنی دنیا میں لگ گئے، انہیں آپ کی تکلیفوں کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ تنہا ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت ہے، انہیں سمجھ بھی نہیں آتی. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس درخواست پر جو بیٹے کے لیے سفارش تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں کی. تو یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی سفارش صرف اس کو کام آئے گی جو ایمان پر ہوگا. کسی کافر کے لیے، کسی بدکار کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی. ہاں اگر ایمان تھا اور ساتھ برے عمل تھے تو پھر جہنم میں چلے گئے لوگ تو وہاں سے پیغمبر کی سفارش سے باہر نکل سکتے، لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر کسی طرح کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام نہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں. قیامت کے دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے چاہے وہ میرے رشتے دار نہ بھی ہوں. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کا ساتھ چاہتے ہیں آخرت میں تو اس کے لیے تقوی شرط ہے. نوح علیہ السلام نے کہا، اے رب میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. یہ ہوتے ہیں پیغمبر، کتنی جلدی رب کی بات پر فوراً توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات، میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو نقصان ہی نقصان ہے. حکم ہوا، نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہوئی جو تیرے ساتھ ہیں، کشتی سے اتر آؤ، اور ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم دنیا کا سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. اشارہ ہے آئندہ آنے والی اقوام، قوم عاد، قوم سمود کی طرف، جو نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھی. اب دیکھیے کشتی میں زمین پر صرف ایمان والے بچے ہیں، لیکن ان ایمان والوں کی نسلوں میں سے پھر کافر پیدا ہو گئے، پھر ان کو ڈبو دیا گیا اور ایمان والے بچے، پھر ایمان والوں کی نسلوں میں پھر دوسرے لوگ پیدا ہو، پھر ان کو ختم کر دیا گیا اور ایمان والے بچے. تو یاد رکھیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. کبھی ایمان والے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کافر ہوتی ہے، اور کبھی باپ مسلمان نہیں لیکن اولاد مسلمان ہو جاتی ہے. اللہ کی شان ہے، اللہ کو پتا ہے ہدایت کس کو دینی ہے. ہمیں تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے قبل انہیں آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. یعنی نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ کو علم نہیں تھا، یہ وحی کے ذریعے ہم آپ کو سنا رہے ہیں. لہٰذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ آپ پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں آپ کو صبر آ جائے کہ صرف یہ مخالفتیں میری ہی نہیں ہو رہی، مجھ سے پہلے پیغمبروں کی بھی ہوئیں اور ان پر اور بڑی آزمائشیں آئیں. نوح علیہ السلام 950 سال تک مخالفت سہتے رہے لیکن انجام کار ان کے حق میں بہتر ہی ہوا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. وہی دعوت ہے جو نوح علیہ السلام نے دی تھی. تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، یعنی یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں. اے قوم میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں دنیا نہیں اکٹھی کر رہا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، یعنی گناہ چھوڑ دو. استغفار ہوتا ہے معافی طلب کرنا کہ اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ دے، اور توبہ ہوتا ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا. اس لیے استغفار اور توبہ جہاں ساتھ ساتھ آئے تو یہ معنی بنتا ہے. الگ الگ دونوں میں پھر توبہ کا معنی یعنی گناہ چھوڑنا اور بخشش مانگنا آ جاتا ہے.
تو توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، رحمتیں نازل ہوگی، اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ تو یاد رکھیے توبہ اور استغفار نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورۃ نوح میں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پہ بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا کے معاملات میں بھی جہاں انسان کو تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، وہاں استغفار کرنی چاہیے تاکہ رکاوٹیں دور ہوں، رحمتیں برسیں۔ بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بچے نہیں ہیں تو ان کو استغفار پڑھنا چاہیے، اور ہم نے استغفار کی ساری دعائیں ایک کارڈ میں جمع کر دی ہیں سہولت کے لیے کہ انسان کو بہت دماغ پہ زور نہیں دینا پڑتا، کارڈ کھولے انسان اور پڑھنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی اپنی بک آف ڈیڈز دیکھے اور خوش ہوتا جائے، تو اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کر دے۔ یعنی ہم سب چاہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن اپنی اعمال کی کتاب دیکھے تو دیکھ کے خوش ہو جائیں، تو وہ اس وقت ہوگی جب استغفار زیادہ ہوگا، کیونکہ استغفار سے مزید نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور جو گناہ ہوں گے وہ مٹا دیے جائیں گے، تو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ وہ کہنے لگے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے تو اس لیے تم ایسی باتیں کرنے لگے ہو۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ سبحان اللہ، اتنے بے خوف ہوتے ہیں پیغمبر، اتنا یقین اور ایمان ہوتا ہے انہیں اپنی سچائی پر کہ وہ لوگوں کی دھمکیوں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اللہ کے راستے میں چھوٹی سی بات بھی نہیں سن سکتے، اگر ہم نے کوئی اچھی بات کہہ دی اور ذرا کسی نے مخالفت کی تو ہم اپنا ورژن ہی بدل لیتے ہیں، ایکسکیوزز کرنے لگتے ہیں، فوراً معذرتوں پہ اتر آتے نہیں نہیں وہ غلطی سے یہ بات ہو گئی تھی، حالانکہ حکم کیا ہے؟ سچائی تو سچائی ہے، سچائی کو بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگ مشکل سے بچیں، لیکن اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ نہ پکڑے ہوئے ہو، سب اس کے کنٹرول میں ہے، وہ چھوڑے گا تو ہی کوئی نقصان دے سکے گا، اور اگر وہ اذن نہ دے کسی کو نقصان دینے کو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ کیا توکل ہے پیغمبروں کا، اسی لیے وہ اتنے بہادر ہوتے ہیں اور اسی لیے وہ ساری مخالفتوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ سے توکل مانگنا چاہیے، اور توکل ایمان کا حصہ ہے، توکل کے بغیر ایمان کمزور ہے، ضعیف ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب یقیناً سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا تمہیں پہنچا چکا، یعنی میں نے اپنا کام کر لیا، اب میرا رب تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا، اب تمہاری شامت کا وقت قریب آ گیا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، میرا رب یقیناً ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب کا حکم، تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یاد رکھیے نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہوتی۔ پیغمبر نے اپنا کام کر لیا لیکن نجات کیسے ہوئی؟ برحمت منا، اللہ کی رحمت سے۔ آپ کتنی بھی محنت کریں کسی پروجیکٹ میں، اگر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو آپ سوچیے میرے رب کا فضل تھا، کیونکہ بہت دفعہ ہم کوششیں کرتے ہیں، چاہے نیک کام کی کوششیں کریں، برابر نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے تو کام اپنے نتیجے کو پہنچتے ہیں۔ اور یہ قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی ہی پیروی کرتے رہے، یعنی پیغمبر کی بات چھوڑ کے اس کو ہلکا سمجھا اور سرکشوں کے پیچھے چلے رہے۔ آخر اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگی رہی
اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. دیکھو یہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود کی قوم کے لوگ تھے. تو جو اپنے رب کا انکار کرے اس کے لیے پھر ایک وقت کے بعد زندہ رہنے کا، عیش و عشرت کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا. پھر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر کو قوم کا بھائی بتایا گیا. بھائی خیر خواہ ہوتا ہے نا، اور انہی کے اندر سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں مانوس کرنے کے لیے پیغمبروں کو قوم کا بھائی بتایا گیا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے جڑ جاؤ. جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، لہٰذا اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو. بلا شبہ میرا رب قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. یہ دو صفات بھی اللہ تعالیٰ کی بڑا حوصلہ دیتی. بندوں سے اگر ہمیں کوئی کام ہو، ان سے کوئی کام نکلوانا ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے. میسج بھی چھوڑتے ہیں تو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب سنیں گے، سن بھی لیں گے تو کیا ایکشن لینے کے قابل ہوں گے یا نہیں، ہماری کوئی مدد کریں گے یا نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے، اور مجیب کا مطلب ہے جو مانگتا ہے انسان وہ دے بھی دیتا ہے. اس کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب کبھی اداسی ہو، پریشانی ہو، دل پہ کوئی بوجھ ہو تو دعا مانگ کے کہا کرے ان ربی قریب مجیب. میرا رب قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے. کیونکہ اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے. اور یاد رکھیے خاص طور پر رات کے آخری تہائی حصے میں رب بہت قریب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے، سحری کے وقت. بس اگر ہو سکے تم سے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ. یعنی اپنے اوپر لازم کر لو کہ رات کی آخری تہائی حصے میں اس کو پکارو. وہ کہنے لگے صالح اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا، تم تو بڑے بریلینٹ انسان تھے. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے؟ یہ تم کس کام میں لگ گئے ہو؟ جو قوم کا طریقہ ہے اس کے خلاف چل پڑے ہو. کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوج رہے ہیں؟ بس دلیل کیا تھی؟ پہلے سے ہوتا آیا. اور جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس میں ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے. یعنی نہ ماننے کے ہیں اور نہ چھوڑنے کے ہیں. حق جب سامنے آتا نا، انسان کا دل دماغ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، اور پھر انسان اپنی خواہشات کی بنا پر اس کا انکار کرتا ہے تو پھر یہی بے چینی لاحق ہو جاتی ہے. مثلاً کوئی ضرورت مند آپ کے پاس ہے، اس نے کچھ مانگا اور آپ کے پاس دینے کے لیے تھا بھی اور آپ نے نہیں دیا، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ پہلے والا اطمینان تو نہیں ہوتا، ایک ملامت کی کیفیت ہوتی ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے. تو انسان کو بہت سے مسائل میں مفتی فتویٰ دے بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھنا چاہیے کہ ضمیر کیا فتویٰ دیتا ہے، اندر کیا کہتا ہے. کیونکہ مفتی آپ کے سارے حالات کو نہیں جانتا ہوتا، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا استفت قلبک ولو افتوک، دل سے فتویٰ لو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے بھی دیں، یعنی وہ کرو جس سے تم اللہ کو راضی کر سکو. صالح نے جواب دیا اے میری قوم بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت سے بھی نوازا ہوا ہو، پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان ہی میں اضافہ کر رہے ہو، یعنی اس طرح کے مشورے دے کر مجھے خسارے کی طرف لے جا رہے ہو. اور اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، کیونکہ وہ چٹان سے برآمد ہوئی تھی، نارمل طریقے سے بچہ نہیں پیدا ہوا تھا، اور وہ ساری قوم نے دیکھا تھا کہ وہ کہاں سے آ گئی. اللہ کی زمین میں اس کو چرنے دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آئے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ کر مار ڈالا. تو صالح نے کہا اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی پہلے سے اب ان کو انجام بتا دیا گیا کہ شاید اب بھی توبہ کر لیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر کونچے تو ایک شخص نے کاٹی تھی،
قدار بن سالم. لیکن ساری قوم کو اس میں الزام دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب دل سے ساتھ تھے. تو بہت سی چیزوں میں نیت کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، چاہے اوپر سے آپ کا عمل کچھ بھی ہو، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دل میں کیا تھا. تو یہاں چونکہ ساری قوم یہی چاہتی تھی کہ اونٹنی کو ختم کیا جائے، وہ سارا ہمارا پانی پی جاتی ہے اور ہمارے لیے ایک عذاب ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی مانگی تھی. تو اب وہ ان کے لیے آزمائش ہو گئی. پیغمبر نے منع بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آئے. تو جب ایک بندے نے وہ غلط کام کیا اور سب نے اس کی تائید کی تو سب ہی مجرم قرار پائے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو خود قتل نہیں کرتا، صرف اس کو مشورہ دیتا ہے یا اشارے سے کہتا کہ کرو اس کو قتل، تو وہ بھی قاتل قرار پاتا ہے. تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو نہ دل سے ساتھ دینا چاہیے، نہ زبان سے، نہ اشارے سے. اور ظلم کا ساتھ تو کبھی نہیں دینا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کچھ خاص لوگوں کے ساتھ فیورٹزم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی غلط باتوں کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں، صحیح قرار دیتے ہیں، تو اس میں اگر مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے اور ظالم کو برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم ساتھ نہ دیں، خاموشی اختیار کریں اور دل سے تو برا جانیں، کیونکہ برائی کو دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا والذین آمنوا معہ برحمت منا. پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے اس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا. بلا شبہ آپ کا رب طاقتور اور غالب ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک دھماکے نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. جیسے پرندے گرتے ہیں نا مر کے تو منہ کے بل اور پیٹ کے بل پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی اس زلزلے سے یہ سب اوندے منہ جا گرے، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے. حالانکہ بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک آواز نے اور ایک زلزلے نے ان کی ساری شان و شوکت ختم کر دی. دیکھو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، دیکھو سمود بھی دھتکار دیے گئے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بلا شبہ ہمارے رسول یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی. تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام. اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کچھ کھاؤ گے، انہوں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو، کیا ہے. انہیں بٹھایا اور فوراً جا کر بہت سا کھانا لے آئے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صرف کپ میں ایک چیز بنا کے کسی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر مہمان دور سے آئے ہوں، اجنبی ہوں، تو کھانے پر ان کا حق ہوتا ہے اور کھانے میں زیادہ کھانے کا حیثیت کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے مہمان نواز جو بہترین مہمان نواز تھے، جن کی قرآن میں بھی تعریف کی گئی، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ اللہ کے دوست تھے، اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت توفیق دیتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے فوراً مہمان نوازی کی، لیکن اس مہمان نوازی میں تکلفات سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ مہمان پر بھاری گزرتی ہیں. یعنی چاہے ایک بچڑا ہی تھا زیادہ اچھا تھا، اچھی چیز پیش کی، بہت زیادہ نہیں، چھوٹی موٹی چیزیں پیش کی جو تکلفات میں آ جاتی ہیں، یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی، اپنا بھی کام بڑھتا ہے، دوسرے کا بھی بڑھتا ہے، دوسرے کا بھی پیٹ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے مہمانداری کے بھی کچھ اسلامی اصول تقاضے ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ جس سے ہم مہمان کی خدمت کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں، نہ کہ ایک بوجھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی. مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. خوب خدمت اور خاطر مدارت ایک دن اور رات ہے. مہمانی 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے. یعنی کہ وہ کوئی فقیر مسکین انسان ہے کہ صدقے کا کانسیپٹ بڑا وسیع ہے ہمارے دین میں کہ نیکی کے جس بھی کام میں آپ لگاتے ہیں، چاہے مہمان کو کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حق، تم سے ملنے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. آپ نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے، یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کر مہمان نوازی کرتا پھرے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وما انا من المتکلفین فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، پھر جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں مشتبہ سمجھا کہ یہ تو کوئی مشکوک معاملہ ہے، لگتا ہے اچھے ارادے سے نہیں آئے، کیونکہ جو مہمان پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے اور مہمانی قبول کرنے سے انکار کر دے پھر وہ اچھے ارادے سے تو نہیں آیا ہوتا۔ تو یہی شک ان کو بھی پڑا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کچھ کھا نہیں رہے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر کہنے لگے، یعنی وہ کہنے لگے فرشتے ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ایک مشن پر آئے ہیں اور راستے میں تمہیں بھی خوشخبری دینے کے لیے۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی، یعنی وہ بھی مہمانداری میں شوہر کی مدد کر رہی تھی، ہنس دی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی، یعنی وہ ٹینشن ختم ہوئی کیونکہ برے ارادے سے نہیں آئے، تو جب انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم کہیں اور جانے والے ہیں تو وہ ریلیکس ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی انہیں بچے کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بعض روایات میں 80 یا 90 سال بتائی جاتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال، یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، کچھ لوگ انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر بھی کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے۔ ابھی آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ہماری ایک بہن کی والدہ ہیں، 100 سال کے قریب ان کی عمر ہے اور وہ مغرب کی نماز کل انہوں نے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، اور ہم جوان لوگ بیٹھ بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس کو وہ دے، اور یہ توفیق مانگا کرے، رو کے مانگا کرے۔ ہم رو کے صرف دنیا مانگتے ہیں، ہم رو کے اچھی عبادت کی توفیق مانگا کرے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، چونکہ راتیں چھوٹی، دن لمبے، کام زیادہ، وقت کم، تو برکت کی دعا مانگے اور توفیق مانگے کہ یا اللہ سارا قیام کروانا، کچھ نہ چھوٹے، اور یکسوئی سے ہو اور خشوع سے ہو، اس طرح کی دعائیں مانگا کریں۔ اللہ روزوں کا پتہ ہی نہ چلے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ میرا رابطہ ہو، زیادہ سے زیادہ صدقے کی توفیق دینا، یعنی جتنی بھی نیکیاں آپ سوچ سکتے ہیں وہ صرف سوچ کے نہ رہ جائے کہ پلاننگ میں نے کر لی ہے، ٹک کر لیا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی نہیں، توفیق مانگے۔ آپ جتنی چاہے پلاننگ کریں، جب تک اللہ کی دی ہوئی توفیق نہ ہو تو کام ہوتے نہیں ہیں، اور پھر آپ بعد میں گلٹ کا شکار ہوتے ہیں، شاید میں نے ان ریئلسٹک گول سیٹ کر لیے تھے۔ نہیں، ان ریئلسٹک نہیں ہوتے، بعض لوگ انہی گولز کو اچیو بھی کر جاتے ہیں، اکمپلش کر جاتے ہیں۔ تو یہ سینس آف اچیومنٹ جو ہوتی ہے نا، یہ پھر انسان کو آگے بڑھاتی۔ تو اللہ سے توفیق مانگے، کام کریں، اس سے اور حوصلہ بڑھے گا، نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمت نہ ہاریں، ایسے لوگوں کی باتوں پہ کوئی دھیان نہ دیں جو اپنے مسئلے مسائل بتاتے رہیں کہ عبادت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، سنی انسنی کر دیں، کیونکہ انسان دوسروں کی باتوں سے، پروپیگنڈے سے متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اپنی مثال بنائیں جو آپ سے آگے ہیں عبادات میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اور ہمت بھی دے دیتا ہے۔ یعنی ایک بوڑھی عورت بچہ پیدا کرے، یہ ہمت کی بات ہے نا، اس زمانے میں تو کوئی سی سیکشن بھی نہیں ہوتے تھے، نیچرل برتھ تھی۔ وہ بولی اے ہے کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بوڑھیا ہوں اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ ان ھذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو، اس پہ حیرت زدہ ہو؟ اے اہل بیت نبوت، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ اللہ اکبر، کس درجے کی خیر خواہی تھی اور کیسا غم تھا لوگوں کا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں۔ بیک وقت دو طرح کی خبریں ہیں، ایک اچھی خبر ہے، ایک بری خبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اچھی خبر کو اچھے طریقے سے قبول کر کے پھر دوسری بات کی فکر کرنے لگتے ہیں۔ ہم ہوں ایسے موقع پر تو کیا کریں، لوگ جائیں جہنم میں، ہمیں تو اس وقت اپنی پارٹی کرنی چاہیے، بہت بڑی خوشی کی خبر ملی ہے۔ نہیں، انسانوں کے اوپر آنے والی تکلیف کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے جھگڑ رہے ہیں۔ یجادلنا فی قوم لوط،
جھگڑا کیا تھا؟ اللہ نہیں، عذاب نہیں دینا، ان کو اور مہلت دے، ان کو ہدایت دے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے، ہر چیز میں اللہ کی طرف پلٹتے تھے. کیسی خیر خواہی! ایسے لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے. وہ اپنے مخالفین کے لیے، منکرین کے لیے بد دعائیں نہیں کرتے، وہ ان کے لیے آخری وقت تک خیر ہی چاہتے ہیں. تو حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا اور دوسرے کے قصور پہ اس کو پکڑتا نہیں. اگر کسی سے غلطی ہو تو ہم اس کو ایک دفعہ تو کال کر کے بتانا ہی چاہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا، پیچھے ہی پڑ جاتے اور پھر دلیلیں مانگتے ہیں، دلیل دیں، ان کو بتائیں تاکہ یہ اپنی غلطی سے باز آئیں. بہت دفعہ صرف آپ کا اچھا رویہ دوسرے کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جو بہت مضبوط دلیل سے آپ نہیں سوچوا سکتے دوسرے کو. تو حلیم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اگر کوئی برا کرے تو وہ اس سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، جلدی بدلہ نہیں لیتا. اور اواہ کا مطلب ہے ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اٹھتے بیٹھتے آہیں بھرنا، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، اللہ سے خاص تعلق رکھنا. اور منیب کہتے ہیں پلٹنے والا، تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. کیا خوبیاں ہیں. فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصے کو چھوڑ دو، اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا، اب انہیں عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا. پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ گیا. لوط علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے، فرشتے ایسے ہی نہیں آتے. اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے ہاں آ گئے، کیونکہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں تھے جن سے وہ بدکاری کرنا چاہتے تھے. وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے. لوط علیہ السلام نے انہیں کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان سے اپنی خواہش پوری کر لو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام کی مہمانداری اور طرح تھی اور لوط علیہ السلام کی اور طرح. تو مہمانی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مہمان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچایا جائے، اسے پریشانی سے بچایا جائے. کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں؟ الیس منکم رجل الرشید، یعنی کوئی ایسا انسان نہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، میرا مددگار بنے اس میں. یاد رکھیے ان کی قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا، بیوی بھی نہیں، صرف 2 بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ جو مومن تھی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خیر خواہی اور تڑپ تڑپ کے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی بات تھرو نہیں ہوتی، لوگ مانتے نہیں اس کو، اور آپ سوچتے ہیں شاید میرے ہی اندر کوئی غلطی ہے. نہیں، بعض اوقات کچھ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات میں اندھے ہوتے ہیں. اس قوم کا یہی حال تھا. جن لوگوں کو خواہشات کی محبت اندھا کر دے وہ ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. ان کو صرف اپنی خواہش نفس پوری کرنے سے مطلب ہوتا ہے، وہ حلال سے ہو، وہ حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں دین کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے. وہ کہنے لگے تم تو یہ جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، یعنی عورتوں کی طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تو صرف مردوں سے ہی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ عمل قوم لوط جو تھا یہ اس قوم کی تباہی کا باعث بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اپنی امت میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ ان کے اندر بھی یہ خرابی نہ آ جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر تو لوگ علل اعلان اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حیا بھی نہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جینز میں ہے. قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا. فرشتے کہنے لگے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بے فکر ہو جاؤ. کچھ حصہ رات گزر لے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر بھی وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پہ گزرے گا. پہلے سے ہی بتا دیا، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے جب یہ غفلت کی نیند سو رہے ہوں گے. بہت سے لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں برے کام کرنے کے لیے، فجر قریب ہوتی تو سو جاتے ہیں. اس قوم کو بھی شاید یہی حال تھا. تو عین اس غفلت کے وقت پھر انہیں دھر لیا گیا، اور صبح ہونے میں اب دیری کتنی ہے، بس گھڑیاں گن رہے تھے
کہ کتنی دیر باقی ہے کہ جب عذاب آئے، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی ایکشن نہیں لیتے. جو وقت انہیں بتایا جاتا ہے، جو کام انہیں بتایا جاتا ہے، وہ ہو بہو بس وہی کرتے ہیں. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا بنا دیا. جبریل علیہ السلام آئے، پر کی ایک نوک سے پوری بستی کو اوپر اٹھا لیا، بہت اوپر لے گئے اور اوپر سے واپس پٹکا الٹا کر کے، اور نیچے کی زمین ان کے سروں پہ آ پڑی اور اسی کے اندر دب گئے. پھر ان پر کھنگر کی قسم کے تہ بر تہ پتھر برسائے، سمجھے جیسے کوئی کلاشن کوف کھل جائے اور گولیوں پہ گولیاں برسے. مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، جو تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھے کہ کس کو کون سا پتھر لگے گا، اور یہ خطہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں. یعنی مکہ والوں سے کوئی بہت دور نہیں. اپنے سفروں میں یہ ڈیڈ سی کے آس پاس اس ویرانی کو دیکھتے ہیں جو قوم لوط کا علاقہ تھا. یعنی یہ ان کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیسے ہوا. تو اگر یہ باز نہیں آئے تو ان کی بھی شامت آ سکتی ہے. یہ سارے واقعات دراصل مکہ والوں کو سنائے جا رہے تھے کہ پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جا رہے تھے کہ آپ ان پیغمبروں کی کامیابی کو دیکھ کر صبر کریں، مشکل وقت گزر جائے گا، بالآخر اللہ کی مدد آپ ہی کے ساتھ ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ ایک اللہ کی عبادت دی. اور اللہ نے ہم سب کو بھی اسی لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سارے جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو اس لیے ہمیں زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہونی چاہیے وہ اپنی عبادت ہونی چاہیے. اس کے بعد باقی چیزیں اس کے اندر، پرائرٹی عبادت ہونی چاہیے. کہیں جا رہے ہیں، کوئی کام ہے، پہلے دیکھیں نماز کا وقت کون سا ہے، اور پھر نماز آتی بھی ہے کہ نہیں، اس کی حدود، شرائط، فرائض وہ سب بھی پتہ ہے یا نہیں. کہیں سفر پر ہیں تو قبلہ کہاں سے دیکھیں گے، کتنی نماز پڑھنی ہے، قصر کیا ہوتی ہے، کتنی دور پہ قصر ہوتی ہے، کب تک قصر ہوتی ہے، یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے. روزہ رکھ رہے ہیں تو سارے احکام معلوم ہونے چاہیے. حج کرنے جا رہے ہیں تو مناسک سیکھ کے جانے چاہیے. زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کتنے مال پہ زکوٰۃ ہے اور کس کس کو دینی ہے. یہ باتیں ہمارے عوام الناس کو بھی جو فارمل شکل کی عبادات ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا. پھر انسانوں کے حقوق تو ایک لمبا قصہ ہے. صرف اپنا حق پتا ہے ہمارے ساتھ کون کون زیادتی کرتا ہے، اور اسی کا رونا روتے رہتے ہیں، اور ہم دوسرے کا حق کہاں نہیں دیتے اس کی فکر نہیں کرتے. جبکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سا حق نہیں ملا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اور دوسرے کی زیادتی دوسرے سے اس کا سوال اور حساب ہوگا. اسی طرح عبادت کے حکم کے علاوہ پیغمبروں نے اپنی قوم کو جو ان کے اندر خاص قسم کی اخلاقی برائیاں یا خرابیاں تھیں ان کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ کیا. جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں. بزنس کمیونٹی تھی یہ، اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا. تو ایک عبادت اور دوسرے دنیاوی معاملات میں فیئر ڈیلنگ. اور اے قوم، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو، نہ تول کے کم نہ گن کے کم، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. فساد پھیلتا ہے ظلم سے، جب کسی صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملتا. تو جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو جن کے حق میں کمی ہو رہی ہے وہ پھر جوابی انتقامی کاروائیاں کریں گے اور لڑائی جھگڑے فساد شروع ہوں گے. تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے. یعنی ایک جینوئن پروفٹ جو ہے وہی کافی ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی تجارت کے کام میں ایسا نفع حاصل کرنا کہ جو حق نہ بنتا ہو درست نہیں. یعنی اللہ نے جو مال تمہارے لیے انصاف کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے بعد باقی چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بابرکت ہوگا چاہے تھوڑا بھی ہوگا، بجائے اس کے کہ تم کسی پر ظلم کر کے ناحق مال حاصل کرو. لیکن انسان مال کی محبت میں ایسے گرفتار ہے کہ اس کو جب مال ملتا ہے تو وہ نہیں سوچتا کہ یہ جائز طریقے سے آیا ہے یا ناجائز طریقے سے. قیامت کے دن بھی ابن آدم سے جو سوال کیے جائیں گے
ان میں سے ایک سوال یہ کہ مال کہاں سے آیا، انکم کا سورس کیا تھا اور خرچ کہاں کیا. ایک آڈٹ تو دنیا میں ہوتا ہے نا، اور ایک وہاں بھی ہونے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت کو، حالانکہ وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے، اور مال کی قلت کو، یعنی تھوڑا مال ہو تو راضی نہیں ہوتا، حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے. تھوڑا ہے تو حساب کتاب بھی کم ہے، لیکن ہم ہمیشہ تھوڑے پہ پریشان ہی ہوتے ہیں. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوں گے وہ جنت میں 500 سال نصف دن پہلے چلے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہی نہیں. جن کے پاس جتنا زیادہ اتنا حساب کتاب زیادہ. وہ کہنے لگے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے؟ اب نماز کا تانا یہ اس دور سے ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں، یا جسے ہم چاہیں یا جیسے ہم چاہتے ہیں اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں. یعنی تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہمارے معبودوں کا پھر کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو کہ مال میں دھوکہ دہی نہ کرو اور فیئر ڈیلنگ کرو، پھر ہمارا نفع کہاں ہوگا؟ تم تو بڑے بردبار اور بھلے مانس آدمی تھے، تم تو بڑے اچھے ویل ایجوکیٹڈ اور ایک نوبل پرسن تھے، تمہیں کیا ہو گیا مولوی بن گئے اور اس طرح کی نصیحتیں کرنے لگے ہو؟ آج بھی جو شخص یہ دو باتیں کرے اس کو اسی طرح کے تانے دیے جاتے ہیں. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی عطا کیا ہو تو میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ یعنی نبی بھی ہوں اور اللہ کا رزق بھی رکھتا ہوں تو تمہارے پیچھے کیوں چلوں؟ دین بھی ہے دنیا بھی ہے، تو مجھے تمہاری بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کی خلاف ورزی کرنے لگوں. میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں. پیغمبر اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں اور مجھے توفیق نصیب ہونا تو اللہ ہی کے فضل سے ہے. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو پیغمبر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کوشش تو کرنی ہے لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اپنے اوپر نہیں، اسباب پر نہیں. اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کر دے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی، اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں. تو ہر پیغمبر نے اپنے سے پچھلے پیغمبروں کے حالات اور واقعات سے اپنے قوم کو نصیحت کی، اور یہ بھی تبلیغ کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے، قصے سنا کر واقعات کے ذریعے لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروائی جائے. دوسرے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے یا اچھا نمونہ ہوتی ہے فالو کرنے کے لیے، یا پھر عبرت کا نمونہ ہوتی. جنہوں نے اچھا کیا ان کی اچھائیاں ہمیں انسپریشن دیتی ہیں، ہم انسپائر ہوتے ہیں ان سے، اور جنہوں نے برا کیا ان کے برے انجام سے پھر انسان ڈر کے برائی چھوڑ سکتا ہے. اور یہ انسانی نفسیات کے بہت قریب چیز ہوتی ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بچوں کی جب آپ بچپن سے تربیت کرنے لگے تو ان کو کہانیاں سنائیں، اور اوتھینٹک کہانیاں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تاکہ سچ کی قبولیت ان کے اندر آئے. کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا اس کی برکت نہیں ہوتی. وہ وقتی طور پہ انسان بڑا متاثر ہوتا ہے لیکن بعد میں باطل جو ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، حق ہی صرف جمتا ہے. تو حق چاہے تھوڑا بھی ہونا وہ کافی ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں بہت ہی چھوٹی تھی میرے والد ہمیں رات کو سونے سے پہلے لازماً آدم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا، اور وہ ایک بالکل ساری دنیا سے جیسے کٹ کے خاموشی کا وقت ہوتا ہے رات کا وقت، اور اس وقت ہم لوگ چھت پہ سویا کرتے تھے اور ستارے نظر آتے تھے اور کہانیاں سنتے سنتے سوتے تھے. تو وہ چیزیں جو دل میں بیٹھی ابتدائی سالوں میں وہ آج تک محسوس ہوتی ہیں، اور اب بھی میں جب یہ واقعات پڑھتی ہوں تو مجھے وہ چیزیں فلیش بیک کرتی ہیں. تو بچوں کو کہانیاں سنائیں پیغمبروں کی، اور پیغمبروں کے بعد صحابہ کرام کی، اور پھر تابعین اور امت کے جو بھی بڑے بڑے لوگ گزرے. کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، فقصص القصص، ان کے سامنے قصہ بیان کیجئے. تو واقعات کے ذریعے انسان کو بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے، انسان دوسروں سے سبق لیتا ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کے لیے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، اور یہ بھی اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دیتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ.
ان ربی رحیم ودود، اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو، میرا رب یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، ودود۔ وہ کہنے لگے شعیب تمہاری اکثر باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، دین کی سمجھ کے لیے دل کے دروازے کھولنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اگر آپ کا دل راغب ہی نہیں ہے نا ہدایت لینے کے لیے، آپ کو پسند ہی نہیں، تو اچھی سے اچھی بات بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ قریش میں سے ابو طالب کے ڈر سے ہی ان پر حملہ آور ہونے سے رکے ہوئے تھے، اور تم ایسے نہیں کہ جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو۔ شعیب نے کہا ہے میری قوم، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ وہ زیادہ بھاری ہے جسے تم نے بالکل پسے پش ڈال دیا؟ لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اب الٹیمیٹم دے دیا گیا، اب دن توڑے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگھاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ چنگھاڑ، چیخ سے مار دیے گئے۔ ایک خاص لیول کے بعد اگر شور ہو تو انسان بے ہوش ہونے لگتا، مرنے لگتا ہے۔ یعنی کتنا کمزور ہے انسان، کھانے کو نہ ملے تو مر سکتا ہے، یعنی ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈیز سو نہ پائے تو مر سکتا ہے، اسی طرح چیخ اس کو مارتی ہے، کوئی ایسی زہریلی گیس ہو تو وہ مار دیتی ہے۔ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسے وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، کبھی بسے ہی نہ تھے۔ دیکھو اہل مدین پر ایسی ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پر پڑی تھی، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے اور سری سند نبوت دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا۔ یاد رکھیے انسان دنیا میں جس کو فالو کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے ہوگا۔ کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے۔ ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی۔ کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ یہ ان بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں۔ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پھر جب اللہ کا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں ہی کچھ اضافہ کیا۔ اور جب بھی آپ کا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی ان واقعات میں نشان عبرت ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا، اور ہم نے اس دن کو بس ایک معینہ مدت تک کے لیے ہی مؤخر کر رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کی پکڑ نہیں بھی آتی تو ایک دن تو پکڑ کا آنے ہی والا ہے۔ جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص کلام بھی نہ کر سکے گا۔ پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، تو جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہیں چیختے چلاتے رہیں گے۔ یعنی سانس لینا بھی چلانا ہوگا اور سانس خارج کرنا بھی دھاڑنا ہوگا، شہیق ہوگا۔ جہنمیوں کی آوازیں گدھے کی آواز کے مشابہ ہوں گی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی۔ جہنمی خون کے آنسو روئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلا دی جائے تو چل پڑے۔ وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، اور جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ، الا یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، کیونکہ آپ کا رب جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی
پوری قدرت رکھتا ہے. اور جو نیک بخت ہیں وہ اس وقت تک جنت میں ہی رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے. یہ ایسی بخشش ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی. یاد رکھیے اہل جنت کے لیے بھی ہمیشگی ہے اور اہل جہنم کے لیے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا. بس اے نبی جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے. یہ تو انہیں ایسے ہی اندھی عقیدت سے پوج رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے، اور ہم بلا کم و کاست انہیں پورا پورا حصہ دیں گے. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر آپ کے رب کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں بے چین کیا ہوا تھا. ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، بس آپ ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی لوگوں کی مخالفتوں سے گھبرائیں نہیں، اور آپ کے وہ ساتھی بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا ہے. اور سرتابی نہ کرنا کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپٹے گی. فتمسکم النار، پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچ سکے گی. یہ اتنی سخت بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورت ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. دین کتنا بھی مشکل ہو نجات اسی کے اندر ہے، اور ظالموں کی طرف میلان نہیں رکھنا چاہیے، ان کے اعمال پہ راضی نہیں ہونا چاہیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے. ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے، ایک فارمل وے ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اور ایک فرض ہے ادا کرنے کے لیے، اور ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے یعنی نماز پڑھے، تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے. اتنا اجر و ثواب ہے مسجد جا کر مردوں کے لیے نماز پڑھنے کا. اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ مشکلات میں گھبرائے نہیں ہیں، آپ کا اجر برقرار ہے. جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا ان میں سے اہل خیر کیوں نہ پیدا ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے. یعنی ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو برائیوں سے منع کریں. اگر کچھ ایسے تھے بھی تو وہ تھوڑے ہی تھے، اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے. اور آپ کے رب کے یہ شایع نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے بجز ان لوگوں کے جن پر آپ کا رب رحم کر دے. اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہے. سب کو ایک دماغ نہیں دیا، سب کو ایک طرح کی سوچ نہیں دی. یہ نیچرل ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین کا ہونا، لیکن اختلاف کو مخالفت نہیں بن جانا چاہیے. اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یعنی اگر وہ سب غلط راستے پر چلیں گے تو سب ہی پکڑ میں آ جائیں گے. اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچی اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہو گئی. تو ان سارے واقعات کا مقصد اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو اور ایمان والوں کو نصیحت اور یاد دہانی ہو
تو یہ واقعات ایک بار نہیں، بار بار قرآن میں آتے ہیں، اور بار بار پڑھنا یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے آپ ان سے کہیے تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں. وانتظروا انا منتظرون، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. سب چھپی ہوئی باتیں، چیزیں جو بندوں کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، اس کو معلوم ہے. اور معاملات سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. لہٰذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں. تو یہ تسلی دلانے والی بات ہے کہ نیکی چھوٹی سی بھی ہو تو رب اس کو خوب جانتا ہے. سورۃ یوسف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہے. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو. یعنی عربی ہی اس کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، اسی کے اندر اتنی وسعت تھی کہ ان معنوں کو بیان کر سکے جو بندوں کی سمجھ کے لیے ضروری ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پیشتر آپ اس سے بے خبر تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ کہانی نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری صورت میں ایک ہی واقعہ بیان کیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کا تھا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، ایک وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو غمگین کر دیتا ہے بندے کو، اور ایک خواب بندے کے اپنے اوہام اور خیالات ہوتے ہیں. اچھا خواب آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے ہمدرد لوگوں سے بیان بھی کر دینا چاہیے، لیکن مخلص لوگوں سے. آپ نے فرمایا خواب کسی عالم یا خیر خواہی سے بیان کیا جائے، لیکن اگر برا خواب آئے تو کسی کو نہیں بتانا چاہیے، کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. ابو سلمہ کہتے ہیں میں ایسے خوفناک خواب دیکھتا تھا کہ مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ کو کہتے ہوئے سنا میں بھی ایسے خواب دیکھتا جو مجھے بیمار کر دیتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ، تابعین، بڑے بڑے نیک لوگوں کو ایسے خواب آ سکتے تھے کہ جس میں شیطان دشمن نہ دن کو چھوڑتا اور رات کو بھی غمگین کرنے والی باتیں دل میں ڈالتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. 3 بار تھو تھو کر دے، یعنی اپنے بائیں طرف، اور کسی سے بیان نہ کرے. ایسا کرنے سے وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. لیکن افسوس چونکہ وہ خواب ہمارے دل پہ بوجھ بن جاتا ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو کہانی سنا دیں. نہیں، صرف اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. یہاں یوسف علیہ السلام نے بہت میننگ فل خواب دیکھا. باپ ایک عالم تھا، اس نے بچے کو بڑی پیاری نصیحت کی. باپ نے کہا میرے پیارے بیٹے یا بنیا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ وہ جیلس تھے اپنے بھائی سے. اور یاد رکھیے ریسرچ بتاتی کہ جیلسی قریب ترین لوگوں میں زیادہ ہوتی.
اپنے ہی سبلنگز میں، اپنے ہی رشتے داروں میں، بعض اوقات اپنے ہی دوستوں کے اندر. اور ہر شخص کسی نہ کسی درجے حسد کا شکار ہو ہی جاتا ہے. اور اگر صرف دل میں خیال ہی آیا ہے تو اللہ سے فضل مانگ لے اور اس سے باہر نکل آئے، لیکن اس کی بنا پر دوسرے کے خلاف کوئی چال بازیاں اور مکر اور ہیلے نہ کرنے شروع کر دیں. اس پہ پکڑ ہے، یعنی دل کے خیال پہ پکڑ نہیں جب تک وہ عمل میں نہ آ جائے یا زبان سے نہ نکلے. وہ کہتے ہیں شیطان انسان کا سری دشمن ہے. یہاں پر آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام بیٹے کو کوئی بھائیوں کی غیبت نہیں کر رہے، نصیحت کر رہے ہیں. تو جب کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کو نصیحت کرنی ہو تو ان کی برائیاں لمبی چوڑے قصے بیان کرنے کی وجہ سے محتاط کر دینا چاہیے. ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نعمت کو جب تک وہ پوری نہ ہو جائے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یعنی نعمت کو تب تک چھپانا چاہیے جب تک خود ظاہر نہ ہو جائے. جب حاجت پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اور حاسد سے بچنے کے لیے نعمتوں کو چھپانا لازم ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی خوشی پہ، آپ کی نعمت پہ راضی نہیں ہوتے بلکہ دل میں قباحت محسوس کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح برا مانتے ہیں اور آپ کے مقاصد میں رکاوٹ بنیں گے، تو خاموش رہیں. لیکن نعمتوں کو ہر وقت چھپانا نہیں چاہیے. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. دین بھی ایک نعمت ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے. جب نعمت مل جائے اور حسد کا ڈر نہ ہو تو پھر بیان کیا جانا چاہیے، اور بہت تفصیلات نہیں بیان کرنی چاہیے. مثلا میرے اس بزنس میں، اس ڈیل میں اتنے ہزار کا پروفٹ ہوا تو پھر میں نے اس کو یہاں انویسٹ کیا تو اتنا اور ہو گیا. اس طرح کی باتیں بھی لوگوں سے نہ کرے، کیونکہ وہ متحمل نہیں ہو سکتے، وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور اسی طرح نعمت کا صرف زبان سے ہی نہیں اظہار کیا جاتا، عمل سے اظہار کرنا چاہیے. شکر ادا کر کے، اس میں سے صدقہ خیرات کر کے، اس مال میں سے، یا علم ہے تو اس کو لوگوں میں بانٹ کے، اور لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کی حرص رکھنی چاہیے. یعنی اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو انسان آگے بڑھے کہ میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کا حل بتا سکتا ہوں آپ کو، میں آپ کی مدد کرتا ہوں. تو یہ بھی اظہار نعمت ہی ہے. اس طرح اس خواب کے مطابق تمہارا رب تمہیں دین کے لیے منتخب کرے گا. تعبیر بتا رہے ہیں باپ، تمہیں باتوں کا معال انجام سکھائے گا، تعبیر بتائے گا. تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے دو باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا. بلا شبہ تمہارا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر قصہ شروع ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشان عبرت ہیں. جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. دو ماؤں کی اولاد تھے، ایک سے 10 بچے تھے اور ایک سے 2 بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین سگے بھائی تھے، اور دوسری طرف باقی 10 کا جتھا تھا جس کا وہ ذکر اکثر کرتے ہیں. یوسف اور اس کا بھائی تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں. عام طور پر اس طرح کے رشتوں میں یہ پریشانیاں رہتی ہیں، بہت نیچرل ہے، چاہے پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارا باپ تو سری بھول میں ہے. یعنی انہیں ہماری طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، لہذا یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینکاؤ. اس طرح تمہارا باپ تمہاری طرف ہی متوجہ رہے گا، پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. ابھی جو کرنا ہے کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا. تو جان بوجھ کے غلطی کرنا جو ہے بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ اچھا توبہ کر لیں گے، پھر یہ تو توبہ کا مذاق ہے. ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو مارو نہیں، یہ بڑا بھائی تھا. اس نے کہا نہیں مارو نہیں، قتل کا ذمہ نہیں لو، بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گمنام سے کنویں میں پھینکاؤ، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا، یعنی ہماری جان چھوٹ جائے گی. اس تجویز کے بعد وہ اپنے باپ سے کہنے لگے کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. تاکہ باپ سے اپنا مطلب پورا کروائیں. بچوں کا یہ عام انداز ہوتا ہے نا، ماں باپ کو بلیم کر کے پھر ان سے فائدے اٹھاتے ہیں، یعنی بلیک میلنگ جسے کہتے ہیں. بلیک میل کر کے پھر اپنا کام نکلواتے ہیں، مطلب پورا کرتے ہیں. یعقوب نے کہا اگر تم اسے لے جاؤ تو مجھے اس کی جدائی کا رنج ہوگا، یعنی اسے اپنے سے الگ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. دوسرے میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ تو اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. وہ کہنے لگے ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اپنی طاقت کا بڑا زوم تھا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے. چنانچہ وہ یوسف کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے.
اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی، ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ حرکت جتلاؤ گے. یوسف علیہ السلام کو تسلی دے دی گئی اس حال میں کہ وہ تمہارے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں گے. اور وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے. کہنے لگے ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، اور آپ تو ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. اندر بلیک میلنگ. اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لائے. یعقوب علیہ السلام نے کہا بات یوں نہیں، بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار لیا ہے. خیر اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کیا ری ایکشن تھا، اتنی بڑی بات ہو گئی. اب یہ رائولری ہے نا، اولاد کے درمیان جیلسی، اولاد ایک دوسرے کے خلاف ہے. تو جب گھر میں مسائل ہوتے ہیں نا تو بہت سی چیزوں سے اعراض برتنا پڑتا ہے. یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ بچے قصوروار ہیں، بعض اوقات نظر انداز کر دیا کریں، ہر چیز کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں. نہیں مجھے پتا ہے، میں نے پتا کر لیا، میں نے فلاں تمہارے دوست سے پتا کر لیا تم رات کہاں تھے. ساری حیا ہی اٹھ گئی، اور بچے کو پتا چل، ماں باپ کو پتا ہے، اب سو واٹ، ہو کیئرس، اب تو میں کھلے دل سے کروں گا جو کرنا ہے. پردہ ڈالا کریں، اور حکمت کے ساتھ غلطیوں پر، یعنی جو غلطی وہ کر رہے ہیں یہ کہنے کے وجہ تم یہ کر یہ چھوڑ دیں، اس غلطی کے نقصان بتانا شروع کر دیا کریں بغیر اس کو بلیم کیے، اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیے کہ تم میں ہے یہ بتایا کریں کہ اس طرح کی برائی کا نقصان کیا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے غم اور دکھ کی بات کہتے ہیں میں اللہ سے مدد لوں گا، اللہ کے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. صبر جمیل، صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں شکوے شکایتیں نہیں ہوتی، ہر ایک کو کہانی نہیں سنائی جاتی اپنے غموں کی. 3 باتیں صبر میں سے ہیں. امام سوری نے کہا اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا، اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا، اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دینا. یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم اپنے منہ سے بعض اوقات کوئی ایسی بات نکال دیتے ہیں نا تو دوسرے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ اسی کو ہی یوز کرتے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا، بچوں نے وہی پکڑ لیا اور اسی کا ہی بہانہ بنا کے آ کے وہی جھوٹ بول دیا کہ بھیڑیا کھا گیا، حالانکہ قمیص لے آئے خون لگا کے جھوٹ موٹ کا، تو قمیص نہیں پھٹی اور اس میں سے نکال کے اس نے کھا لیا اندر سے. اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ بات یہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے. اچھا ان سے تفتیش بھی نہیں کی، پیچھے بھی نہیں پڑے کہ بتاؤ مجھے، کوئی مار پٹائی نہیں، کوئی تانا نہ تشنی نہیں، کچھ نہیں. جوان بیٹے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے، صبر جمیل ہی ہے. تو اولاد کی تربیت میں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، صبر جمیل ہی کام آتا ہے. پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی لانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا، اس نے اس کنویں میں اپنا ڈول لٹکایا تو بول اٹھا، بڑی خوشی کی بات ہے یہاں تو ایک لڑکا ہے. چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کے چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درہموں کے عوض حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں مالک نہ آ جائیں اور یہ نفع بھی نہ جائے. جیسے چوری کا مال بیچا جاتا نا آنے پونے داموں، ویسے ہی. کتنے حسین تھے وہ، کتنے بہترین تھے وہ، لیکن کیا قیمت لگی ان کی. کبھی کبھی بڑے اچھے لوگوں کی بڑی ناقدری بھی ہوتی ہے، تو اس پر بھی رنج نہیں ہونا چاہیے، اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ کچھ دلچسپی بھی نہ تھی. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ یہ نفع دے گا، یہ ہو سکتا ہے اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ وہ ایشو لیس تھے، بچے نہیں تھے. اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا. بظاہر تکلیف تھی، گھر سے دوری تھی، لیکن ایک ترقی یافتہ ملک میں سیکھنے کے چانسز بہت تھے. اللہ تعالیٰ انہیں کچھ اور مقام دینا چاہتے تھے جس کے لیے تربیت فلسطین کے گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی. اب بظاہر حالات تکلیف دے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں اور پہنچا رہا تھا. غرض یہ تھی، یعنی یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھا دیں. تجربات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے، میچور کر دیتے. آزمائشیں انسان کو وقت سے پہلے پختہ کر دیتی ہیں. بھٹی میں تپ جاتا ہے انسان اور پک جاتا ہے، اور اللہ اپنے حکم نافذ کرنے پر غالب ہے. لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی ہر محسن کو حاصل ہونے والی عنایات.
اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف کو اپنی طرف ورغلانا چاہا. اس نے دروازے بند کر لیے اور یوسف سے کہنے لگی جلدی آ جاؤ، کیونکہ انتہائی خوبصورت تھے، بہت اٹریکٹیو تھے. تو وہ عورت ان کی طرف مائل ہو گئی اور برائی کی دعوت دی. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی، اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اور میں یہ کام کروں؟ ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پاتے، یعنی احسان کا بدلہ اس طرح دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا. یعنی بعض عورتیں مردوں کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں، بعض اوقات لباس کے ذریعے، بعض اوقات اپنے انداز کے ذریعے. تو یہ ایک بہت بڑے فتنے کی بات ہوتی ہے جس کے لیے مرد کو غض بصر کے لیے کہا گیا ہے. چنانچہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. یہ رب نے بچایا انہیں. اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا. یوسف پاک دامن رہے کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. سبحان اللہ. اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے قابو میں آنے سے بچ جاتا ہے. تو اپنے اندر نیت کا، ارادوں کا، نیکی کا خلوص پیدا کریں. واستبق الباب، پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے. اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی قمیص پھاڑ ڈالی، یعنی وہ چاہتی تھی کہ ان سے برا کام کر ہی ڈالے، تو پیچھے دوڑی. دروازہ کھلا تو انہوں نے عورت کے خامند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا. پینترا بدل لیا. کہنے لگی جو شخص تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے. یہ ہوتی ہے وہ محبت جس کو لسٹ کہتے ہیں، جس میں صرف اپنے جذبات کی تسکین مقصود ہوتی ہے اور دوسرے کو اعلی کار بنایا جاتا ہے، اور جب مطلب پورا نہ ہو تو الزام تراشی کر دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو محبت کے اظہار کے روپ میں بہروپیے ہوتے ہیں اور انتہائی نقصان دینے والے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات معصوم لڑکیاں ایسے مردوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں ان کی چکنی چپڑی باتوں سے. انہوں نے ان سے نہ شادی کرنی ہوتی ہے، نہ انہیں بسانا ہوتا ہے، نہ انہیں عزت دینی ہوتی ہے، نہ ان کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے. صرف ان سے اپنی وقتی حرص اور تسکین مطلوب ہوتی ہے، اور وہ ان کی پیار بھری چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے اپنی ساری عزت عصمت لٹا بیٹھتی ہیں. تو عورت کو اللہ کے بھروسے پر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے دھوکہ دینے والے بھیڑیوں کے دھوکے میں نہ آئے اور خود کو فتنوں پہ پیش نہ کرے، ایسی جگہوں پہ نہ جائے، ایسے لوگوں سے نہ ملے کہ جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں، کیونکہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا بات یوں نہیں، بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف ورغلانا چاہا تھا. اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے قرائن کی بنا پہ شہادت دیتے ہوئے کہا اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے. یعنی وہ اس پہ حملہ آور ہو رہے تھے تو عورت نے اس کا گریبان پھاڑ دیا، اور یوسف جھوٹا ہے. اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی، یوسف سچا ہے کہ عورت نے اس کو اپنی طرف کھینچا. پھر جب عورت کے خاوند عزیز مصر نے یوسف کی قمیص دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تو تم عورتوں کا ایک چلتر ہے، واقعی تمہاری مکاریاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، تمہاری چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. یہ عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی کو کہا. لیکن بعض مرد کتنے عاجز ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے سامنے کہ جانتے بوجھتے کہ وہ برا کام کر رہی کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. پھر یوسف سے کہا اس بات کو جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، سوری کر لو، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے. اور شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ہے اور ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے، اگر عشق لڑانا ہی تھا تو کسی بڑے انسان سے کرتی. وہ چرچا کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے. ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. اس محبت کو انہوں نے گمراہی قرار دیا. جب اس زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیج دیا، پارٹی ارینج کر لی اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس سے ضیافت تیار کی کہ آئیں، ریلیکس کریں، بیٹھیں، باتیں کریں. اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی، یعنی پھل کاٹنے کے لیے، اور یوسف سے کہا تم ان کے سامنے نکل آؤ. جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو حسن میں فائق تر سمجھا اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ پکار اٹھی یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی کہ میں اس کے حسن یا اس کے محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں. بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی.
استغفر اللہ، یعنی کتنی بے باکی کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف ہو رہا ہے اور برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، مگر وہ بچ نکلا، وہ میرے ہاتھ نہیں آیا، اور اب بھی اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو جائے گا. یہاں پھر ایک یعنی قید کا لفظ بول دیا گیا اور پھر نتیجے میں پھر قید سامنے آ گئی. تو ہمیشہ منہ سے اچھے لفظ ہی نکالے ہیں. بعض اوقات انسان کہتا ہے یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور وہ وہی ہو جاتا ہے. یوسف نے کہا اے میرے رب، جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یوسف علیہ السلام نے گناہوں اور نافرمانیوں کے مقابلے میں جیل اور مصیبت کو اختیار کر لیا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات تھی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے دل کو دین پہ جما دے اور اپنی اطاعت کی طرف پھیرے رکھے. اگرچہ ان کا ایمان پہاڑوں برابر تھا لیکن پھر بھی دعا. تو کبھی یہ نہ کہیں نہیں میں بہت اسٹرانگ ہوں، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، مجھ پہ ماحول اثر نہیں کرتا. نہیں، اللہ کی توفیق سے ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. چنانچہ اس کے رب نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا. بے شک وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. تو کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کچھ مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اب ایک نہیں ساری عورتیں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی. اب فتنہ اور زیادہ پھیل گیا. یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں. دونوں کہنے لگے ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں آپ ایک نیک آدمی ہیں. سبحان اللہ، انا نراک من المحسنین. یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ایسا علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھلایا ہے. علم کی نسبت اللہ کی طرف کی. ہم کیا کرتے ہیں، بڑی محنت کی تھی میں نے اس ڈگری کے لیے. میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں. تو یاد رکھیے واعظ اور نصیحت میں دوسرے کو بور نہیں کرنا چاہیے، مختصر ہونی چاہیے، محدود مدت کے لیے ہونی، اس کی ٹائم لمٹ ہونی چاہیے. 1 بجے ختم ہو جائے گی کلاس، تاکہ سب کو پتا ہو کہ اس دیر کے بعد جان چھوٹ جائے گی. ورنہ کیا ہوتا ہے، جو لوگ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، دیر سے شروع کرتے ہیں اور پھر لمبا لے جاتے ہیں، وہ دوسروں کو دین سے، علم سے، مجلسوں سے بھگا دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں لوگ نہیں آتے، لوگ خراب ہیں. اپنی خرابی بھول جاتے ہیں اور دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے اس ڈر سے کہ ہم اکتا نہ جائیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا آدمی کا لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی سمجھداری کی علامت ہے، بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کیا کرو. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اب تبلیغ کرتے ہیں اور کتنے خوبصورت انداز میں توحید کی دعوت دیتے ہیں. تو لوگوں کے دین کی بجائے میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے. ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنائیں. ہم پر اور تمام انسانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی ہم شرک نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. اے میرے قید کے ساتھیوں، کتنے پیار سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلم نہیں تھے، وہ اجنبی لوگ تھے، لیکن ان کو اپنا کہا. تبلیغ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے دوسرے کا ٹرسٹ حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بچوں کو بھی پہلے پیار سے بات کریں، پھر ان کے عیب انہیں بتائیں. اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچا کیا متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ سوال کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ حکم نہیں چلا رہے، سوال کرتے ہیں، سوچنے کا موقع دیتے ہیں. اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے، ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرما روائی نہیں ہے. اس نے یہی حکم دیا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین برحق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں جانتے نہیں. تو فیصلہ ہر معاملے میں اللہ ہی کا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سپرمیسی اور عظمت اور بڑائی کا احساس ان کے دل میں پیدا کیا، اور بس اتنی سی بات کر کے چھوڑ دیا، پیچھے نہیں پڑے. پھر کہتے ہیں اے میری قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا. اب تعبیر بھی ساتھ ہی بتانے لگے. دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا.
ان دونوں میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہونے والا ہے، اسے یوسف نے کہا اپنے مالک شاہ مصر سے میری بابت بھی ذکر کرنا، میری سفارش کر دینا کہ مجھے جیل سے نکلوا دیں. لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا اسے شیطان نے بلا دیا، جس سے کہا وہ بھول گیا. چنانچہ یوسف کئی سال قید میں پڑے رہے. بعض کہتے ہیں 9 سال، بعض کہتے ہیں 14 سال. لمبی آزمائش تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف کے صبر اور کشادہ دلی پہ بڑا تعجب ہے. اللہ ان کو معاف فرمائے. ان کے پاس ایک آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل سکے، لیکن وہ اس وقت تک نہ نکلے جب تک ان پر جو الزام تھا اس کی وضاحت نہ کر دی گئی. اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لپک پڑتا، اور اگر اذکرنی عند ربک والی بات نہ ہوتی تو وہ جیل کے اندر نہ ٹھہرتے، جبکہ وہ غیر اللہ سے پریشانی کا ازالہ چاہ رہے تھے. بعض اوقات ہم غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں مشکل سے نکالے. پہلے اللہ، بعد میں کوئی اور. اسباب تو اختیار کرنے ہیں لیکن پہلی دعا اللہ سے. ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. وہ کہنے لگے یہ تو پریشان سے خیالات ہیں اور ہم ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یوسف اور ان کا پیغام یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو. پھر وہاں جا کر اس نے یوسف سے کہا یوسف اے راست باز ساتھی، اے سچے ساتھی، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے. اب یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہا ذرا مجھے بتاؤ جو میں نے کام کہا تھا وہ کیا تھا کہ نہیں، وہ انہیں تعبیر بتاتے ہیں. یوسف نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو اس میں سے کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی کو بالیوں میں ہی رہنے دینا. پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، اور جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا لیا جائے گا، سوائے تھوڑے سے اناج کے جو تم بیج کے لیے بچا لو گے. پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، اور اس سال وہ رس نہ چھوڑیں گے، خوب بارشیں ہوں گی، تبھی پھلوں میں رس آتا ہے. بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ. مگر جب پیغام لے جانے والا یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے مالک شاہ مصر کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں والا معاملہ کیسا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. میرا رب ان کی چالوں کو خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اتنے سال رہنے کے باوجود بھی کہا کہ پہلے میرے کردار پہ جو الزام ہے اس کی صفائی کرو. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف ورگلانا چاہا تھا. وہ بول اٹھی ہاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، بے قصور جیل میں پڑے رہے. اللہ اکبر. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی لیکن آپ پر الزام لگا دیا جاتا ہے. گھروں میں ہوتا ہے ایسے، بیویوں پہ الزام لگا دیا جاتا ہے، جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں اور اس کی ایک طویل سزا عورت کو بھگتنی پڑتی ہے، میکے بھیج دی جاتی ہے، سال ہر سال تک بن شوہر کے بیٹھی رہتی. پھر وقت آتا ہے کہ بری ذمہ ہوتی ہے اور دوبارہ سے خوشحال زندگی شروع ہوتی ہے. تو زندگی میں بعض اوقات انسان کے سامنے ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اور اس میں اس کی غلطی بھی نہیں ہوتی. اور آزمائش ہوتی یہی ہے جس میں انسان کا قصور نہ ہو، کیونکہ دوسرے تو عذاب ہوتا ہے، پنشمنٹ ہوتی. اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، میں نے ہی ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے. کتنے عرصے کے بعد الزام صاف ہوا، الزام دھلا. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی. پیغمبروں کے لیے بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں لوگوں کے سامنے اللہ کی دین کی بات کرنی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین تھے، خیانت کار نہیں تھے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا، یعنی خیانت کا انجام اچھا نہیں ہوتا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بار بار رنج و غم کی بات ہوئی تو یہ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے جس میں
سورو اور ڈسٹریس سے ریلیف کی دعائیں ہیں، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. پھر اسی طرح طب نبوی کتاب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سنت سے جو طب کے نسخے معلوم ہوتے ہیں، بڑے کام کی کتاب ہے. اسے میں نے حرف پڑھا ہوا ہے اور اس سے بہت فائدہ بھی اٹھایا ہے. اسی طرح طہارت کے مسائل ایک کتاب ہے. عبادت کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ انسان کو طریقہ بھی معلوم ہو، تو کیا پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، ہماری بچیوں کو بھی بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، تو یہ جاننا ضروری ہے. اسی طرح رمضان میں اذکار، تو یہ کچھ اذکار جمع کیے گئے ہیں طریق الجنہ میں، جنت کا طریقہ کہ جن پر جنت کی بشارت دی گئی ہے. اسی طرح یہ بچوں کے لیے کچھ کتابیں ہیں، ویلکم رمضان، مائی رمضان فن بک اور پریئر ٹری، یعنی جو وہ نماز پڑھیں اس کے اوپر خود نشان لگائیں، آپ ان کو بس ایک دفعہ کام دے دیں اور پھر جتنی نمازیں ہو جائیں اس پر انعام بھی دیں. تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے ایک اچھی ایکٹیویٹی بک ہے. جیسے آپ مسجد جاتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں تو ان کو بھی کوئی کام دے دیں اگر چھوٹے بچے ہیں، تاکہ کلرنگ وغیرہ کرتے رہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان پچھلے سارے رمضانوں سے زیادہ خیر و برکت والا کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کل کے پارے کی اہم نکات: استغفار نعمتوں میں دوام کا سبب بنتی ہے. دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکار کے مانگے. دعا مانگتے ہوئے اس بات کا یقین رکھنا کہ میرا رب قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے. مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. دین کو سمجھنے کے لیے دل کے دروازے کھولنا ضروری. نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. جی ہاں، قرآن مجید کے حروف کے ساتھ ساتھ حدود کا بھی خیال رکھنا چاہیے، احکامات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے. یعنی صرف انسان کے عمل کافی نہیں ہے جنت کو پانے کے لیے. بچوں کو انبیاء اور صحابہ کرام کی کہانیاں بھی سنانی چاہیے. اختلاف ایک فطری بات ہے کیونکہ ہر انسان مختلف ہے، لیکن اسے مخالفت میں نہیں بدل دینا چاہیے. دنیا میں انسان جس کو فالو کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے ہوگا. اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے قابو میں آنے سے بچ جاتا ہے. شیطان مخلصین پر قابو نہیں پا سکتا. توکل ایمان کا حصہ ہے. توکل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان دل میں ہوتا ہے اور چور وہی آتا ہے، شیطان وہی اٹیک کرتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے. جی، لوگوں کی قدر ان کے دین، ایمان، تقویٰ کی وجہ سے کرنی چاہیے، نہ کہ مال اور دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے. ایسا صبر کرنا چاہیے جو صبر جمیل ہو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.